جب پہلی دفعہ باز گشت سنی تھی نا بانسری کی، تو اس وقت ایسا لگا تھا کہ جیسے کہ یا تو میں اس کے لیے بنا ہوں یا یہ میرے لیے بنی ہے۔ اس کی آواز ایسی تھی کہ جس سے نا میرا اندر میں مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ میرے لیے کچھ اسپیشل ہے، تو وہ ایک روح کو سکون ملتا تھا اس باز گشت سے۔ جب کوئی کام خدا نے آپ سے لینا ہو نا تو اس کے بہانے بنا دیتا ہے۔ قدرت آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کس چیز کے لیے بنے ہو۔ دیکھیں میں حادثاتی طور پہ آ گیا ہوں، کزنس تھے آپس میں، تو ان میں سے ایک کو 2 سانگز آتے تھے۔ میں نے بھی شوق ظاہر کیا، میں نے کہا اچھی چیز ہے یہ، میں نے بچپن میں بھی لے کے کافی ساری توڑی ہیں، تو شاید اس میں سے سر میں بھی نکال ہی لوں۔ ان سے تھوڑے بہت لیسنز لیے، جو ٹوٹا پوٹا تھا ہم لوگ بجاتے رہے، اور یہ سفر اس طرح سے چلتا رہا کہ کبھی کسی کو پکڑ کے سکھا رہا ہوں، کبھی کسی کو پکڑ کے، کوئی مزدور ہے تو وہ بجا رہا ہوں تو اس کے ساتھ بیٹھ گیا ہوں۔ میں ایک دفعہ اپنے اوپر والے کمرے میں چلا گیا، کمرے بالکل خالی تھے نا، جب میں نے وہاں پہ پلے کیا تو وہاں پہ تو باز گشت تھی۔ بانسری کی آواز جب جاتی تھی نا باز گشت میں ٹکرا کے آتی تھی کہیں پہ، میں پھر اس کے بعد فلوٹ کی بجائے میں باز گشت کو تلاش کرنا شروع ہو گیا کہ جہاں ایکو ہو، جہاں باز گشت ہو، تو اس کے پیچھے گشت کرو کہ یہ ہے کیا۔ ہماری فیملیز ایک تو مذہبی طرح کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ اتنا ٹرینڈ نہیں ہوتا، تو سپورٹ تو کسی نے بھی نہیں کیا۔ میرے فادر اس چیز کو نہیں لائک کرتے تھے، والدہ کی وجہ سے پھر مجھے جو ہے نا ایک سافٹ کارنر مل جاتا کہ وہ والد صاحب ان کی بات مانتے تھے۔ یہ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، ایک اچھی تربیت کرنے کے لیے بچوں کو جن جن چیزوں سے روکتے ہیں، اس کی وجہ جو ہے وہ سوسائٹی ہوتی ہے، ایک برا ماحول ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے کہ ہمارا بچہ کسی برے ہاتھ نہ چڑھ جائے یا کسی نشے میں نہ لگ جائے۔ والدین کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے اندر ان کو کوئی برائی نہیں نظر آتی تھی، وہ کہتے تھے کہ ماحول اچھا نہیں ہے، بیٹا آپ کہیں جاؤ۔ تو اب میں پہلے استاد صاحب کے پاس جب شاگردی کے لیے گیا تو والد صاحب مجھے لاہور لے کے گئے، اور باقاعدہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر کا ماحول کیسا ہے، یہ لوگ کیسے اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ تو ان کا مطلب یہ مقصد تھا کہ ایک تربیت کے لحاظ سے جو ہے نا والدین نے ہمیں سچ دیا ہے، وہ انہوں نے قلم کی صورت میں سچ لکھا ہے، تو میں پھوک میں سچ بول رہا ہوں، ٹھیک ہے، ڈیوٹی میری بھی وہی ہے جو ان کی تھی، لیکن وہ قلم سے سچ لکھ رہے تھے اور میں اپنے فن سے سچ بیان کر رہا ہوں۔ صحافت بھی میرے گھر میں تھی، ابو کہتے تھے کہ تم صحافی بن جاؤ، میں نے کہا میں ناکام صحافی بننے سے کامیاب موسیقار بن جاؤں تو وہ بہتر ہے۔ جب آپ کچھ کر کے دکھاتے ہیں نا تو پھر سب لوگ گنگاتے ہیں آپ کے۔ میٹرک میں مجھے فلوٹ کی وجہ سے اسکول سے نکال دیا گیا، پرنسپل کا یہ کہنا تھا کہ رانجھا پہ فلوٹ بجاندہ پہ ہے، اس وجہ تو انہوں اسکول تو کر رہے ہیں۔ سوسائٹی کس نے بنائی ہے؟ ہم نہیں بنائی ہے نا، ہم ہی بناتے ہیں سوسائٹی۔ لوگوں کو جن کو پتہ نہیں ہے ان کو ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے۔ ابھی تو مطلب انٹرنیشنل میڈیا نے بہت ایجوکیٹ کر دیا ہے، اس دور میں اتنا نہیں تھا، لیکن جس کو نہیں پتہ ہے آپ اس کو کیسے سمجھا سکتے ہیں، اور جس کو پتہ ہوتا ہے وہ تو پیروں میں بھی بیٹھتا ہے، وہ تو پھر پیر و مرشد والی بات ہو جاتی ہے۔ میرا پریکٹس کا بہت مسئلہ تھا، اگر آپ رات کو پریکٹس کرتے ہو تو سب لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو میں نے نا ایک الماری تھی میرے کمرے میں نا، تو وہ الماری لکڑی کی تھی اور اس میں ربڑ لگے ہوئے تھے، تو وہ میں نے نا بند کر کے بیٹھ جانا اندر، تو ہلکی ہلکی پریکٹس کرتے رہنا۔ رضائی لے لی اپنے اوپر، رضائی میں ہلکا ہلکا شروع ہوا۔ ایک چاچا جی ہمارے گھر آئے ہوئے تھے، اب مجھے یہ کہ چاچا جی رات کو ڈسٹرب ہوں گے، تو میں نے ساؤنڈ پروف پریکٹس شروع کر دی، یعنی کہ وہ صرف اس کی آواز مجھے آتی تھی، وہ پھونک کے اندر میں ساؤنڈ نہیں پیدا ہونے دیتا تھا، لیکن صرف انگلیاں چلاتا تھا اور مجھے سروں کا پتہ چل جاتا تھا۔ تو وہ پریکٹس میں بہت عرصہ کرتا رہا۔ کبھی کبھی ابو کی گاڑی میں بیٹھ جانا میں نے اور شیشے اوپر کر لینے، میں نے خوب وہاں پہ پریکٹس کرنی۔ جب میں چھت پہ چڑھ کے فلوٹ بجاتا تھا نا تو اس وقت مجھے پیپر پہ فرمائشیں لکھی ہوئی آتی تھیں، اور سب کو پتہ ہوتا تھا رات لوڈ شیڈنگ کے دوران 10:30 بجے سلمان نے اوپر آنا ہے اور ٹینکی پہ بیٹھ کے فلوٹ بجانی ہے۔ تو وہ آنٹیاں، باجیاں، ہماری بہنیں اور چھوٹے چھوٹے شاگرد اس طرح کے جو کہ مجھے دور سے دیکھتے ہوتے تھے، وہ انتظار کرتے ہوتے تھے کہ یہ کب یہ آواز آئے گی ہمیں۔ سب کچھ یہاں سے چھوڑ کے گھر سے اکیلا ٹریول کر کے گیا لاہور، اس طرح کی سوچ لے کے میں چلا گیا کہ میرا استاد اگر مجھے نہیں ملے گا تو میں واپس نہیں آؤں گا، اور مجھے انہوں نے کہا کہ تمہارا جو سٹائل ہے وہ استاد بابر علی کی طرح ہے، تو ان کا سٹائل بجانے کا وہ مجھے نا میرے دل میں بیٹھ گئے۔ شاگرد انہوں نے جب کرنا تھا تو جب انہوں نے مجھے فلوٹ سنائی، پہلے انہوں نے میرے سے فلوٹ سنی تو ان کے الفاظ سے کہتے ہیں کہ سیکھے ہوئے کو کیا سکھائیں۔ جب انہوں نے فلوٹ بجائی میرے سامنے تو یقین مانے کہ میرا دل کیا کہ ابھی تک جتنی میں نے بجائی ہے نا یہ ساری واش کر دوں اور یا تو چھوڑ ہی دوں اسے۔ ایسا کچھ مجھے سنا دیا کہ میں کہوں کہ کیونکہ وہ میرا وہ ایک کینوس تھا نا، وہ ایج میری ایسی تھی کہ اس کینوس کے اوپر سب کچھ لکھا جانا تھا اس وقت۔ انہوں نے مجھے ایک فلوٹ گفٹ کی اور اپنے پاس رکھا، وہاں پہ میں نے پہلا وہ میرا جو ہے نا وہ رات مجھے زندگی بھر نہیں بھول سکتی ہے۔ شاگردی پھر میری اگلے دن ہوئی ان کی۔ سٹارٹ میں نے پنڈی آرٹس کونسل سے لیا تھا۔ ایک دوست میری زندگی میں آئے، ان کا نام تھا فروخ،
وہ مجھے کہتے تھے سلمان میں تمہیں کسی مقام پہ دیکھنا چاہتا ہوں. یہ جو تم ادھر ادھر فٹ پاتھوں پہ یہاں پہ بیٹھ کے بجاتے ہو, تم کسی پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں جاتے ہو؟ پنڈی آرٹس کونسل میں بانسری کے ٹیچر کی ضرورت ہے. تو ڈائریکٹر صاحبہ کے پاس گیا ہوں تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہمیں ٹیچر کی ضرورت تو ہے پہلے, لیکن ہم بچے کو سنیں گے. میں نے سیدھی والی فلوٹ نکالی, اس پہ میں نے انہیں ہیر رانجھا سنایا. یہ میرا پہلا پلیٹ فارم تھا میوزک کا کہ جس میں مجھے کہیں اچھی جگہ پہ بیٹھنے کا موقع ملا. میں وہاں سکھاتے میں خود وہ بہت کچھ سیکھ گیا وہاں پہ. تو مجھے ایک بندہ یہاں چاندنی چوک میں ان کی دکان تھی, اور ان کے پاس نا سارے موسیقار آ کے بیٹھا کرتے تھے, نذیر صاحب. تو وہ مجھے نا کہتے ہیں کہ میں آپ کو پی ٹی وی لے کے جاؤں گا. پی ٹی وی وہ مجھے لے کے گئے, اور راستے سے مجھے 1 روپیہ ملا, جو کہ مجھے بڑا یاد ہے کہ یہ واقعہ مجھے دوستوں نے بتایا کہ جس راستے پہ نکلو اگر راستے سے پیسے ملے نا تو وہ فیل بڑی اچھی ہوتی ہے. وہ بات میرے ابھی تک ذہن میں ہے. میں ایک پروگرام میں چلا گیا تو وہاں پہ ایک صاحب آئے, ان کو میں نے پہچان لیا لیکن انہوں نے مجھے نہیں پہچانا. ہم کالج میں اکٹھے پڑھتے رہے تھے. کہتے سلمان کو جانتے ہو تم؟ میں نے کہا نہیں میں تو نہیں جانتا. کہتا میں کسی کو نہیں مانتا اس کے آگے. وہ میرے سے ایک گانا سنتے تھے سجاد علی کا, تیری یاد ستاندی. میں نے وہ گانا شروع کیا, تیری یاد ستاندی. آ کے کرسی رکھی اور رونا شروع کر دیا. آرٹ, فنون لطیفہ, نرم چیزیں, احساس والی چیزیں آتی ہی وہاں پہ ہیں جہاں پہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہوتی ہے. یہ ان کا ایسی جگہوں پہ کوئی کام نہیں ہے جہاں پہ سارے لوگ ہی سمجھدار ہوں. یہ آتی ہی سمجھ دینے کے لیے ہیں. جہاں آپ کی بات نہ سمجھ آ رہی ہو نا تو وہاں پہ ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ چپ ہو جاؤ اور اپنے اٹھنے بیٹھنے سے سکھاؤ. فنکار کا کام ہے کہ یہ بانٹتا ہے, یہ خوشیاں دیتا ہے لوگوں کو. میں نے یہ دیکھا ہے کہ میری یہ ڈیوٹی ہے کہ میں نے خوشیاں دینی ہیں. اس کے بدلے میں مجھے کیا کیا اس رب نے دیا ہے کہ میری دنیا مجھے مل گئی ہے. میرے اندر تمنا نہیں ہے, مجھے اتنی اس نے عزت دی ہے. میں نے 4-5 لوگوں کو اگر سمجھنی ہے تو مجھے اس پہ کوئی وہ نہیں ہے, جہاں پہ مجھے وہ 100 لوگ دکھا دیتا ہے کہ ان کو کتنی سمجھ آئے. میں بچپن میں سوچتا ہوتا تھا کہ جو یہ نئی دھن بناتے ہیں تو یہ کتنا مشکل کام ہے کہ مارکیٹ کے اندر نئی دھن آ جاتی ہے, کیسے ہوتا ہے. پھر میں نے سوچا یہ فرہاد نے جو دودھ کی نہر نکالی تھی شاید یہ اس کے برابر ہے. تو آج جب میں کمپوزیشنز بناتا ہوں نا تو واقعی مجھے پتہ لگتا ہے کہ یہ واقعی یہ اسی برابر ہے. کیونکہ آپ کو ایک دنیا کی ایک اور ٹرانس میں جانا پڑتا ہے, یہ آلو پیاز ٹماٹر سے نکل کے, گھر کی ذمہ داریوں سے نکل کے, ٹھیک ہے, فائنینشیل چیزوں سے نکل کے, بلوں سے نکل کے, ہر چیز سے ہٹ کے ایک اور دنیا کے اندر آپ کو سوچنا پڑتا ہے. جب وہ آپ کی تخلیقی کیفیت جاگتی ہے نا تو وہ آپ سے اس رش میں بھی جو ہے وہ تخلیق کروا لیتی ہے جہاں پہ 200 بندے کا مجمع ہو, ٹھیک ہے. اور نہیں ہونا تو مہینوں نہیں ہوتا. پہلا سٹیج جو تھا نا میری زندگی کا, اس میں میں کانپ رہا تھا. اس کے بعد میری زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں ڈرا ہوں. ایسا ہوا بھی ہے نا اگر, تو خدا نے پھر بھی میرے لیے کوئی ایسا وہاں پہ وسیلہ رکھا ہے کہ وہاں پہ اس نے میری عزت بھی بنا دی ہے. بچے کو پہلی تو بات یہ دیکھنا چاہیے وہ اندر سے کیا ہے. زبردستی کوئی چیز نہیں سکھانی چاہیے. میں کہوں کہ بھی میرا بچہ فلوٹ سیکھے, اب میرا بچہ جو ہے وہ ویب ڈیزائنر بننا چاہتا ہے, یا وہ کوئی مصور بننا چاہتا ہے, یا وہ کوئی مذہبی اسکالر بننا چاہتا ہے, تو میں اس کو وہ بناؤں گا. تو میں دیکھوں گا کہ وہ اندر سے کیا ہے, کیونکہ خدا نے ہر شخصیت کو کوئی نہ کوئی گفٹ دیا ہوتا ہے. اب آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کس راستے پہ جائیں گے تو آپ کو کامیابی ملے گی. تھوڑے بہت ہر بچے میں ہیں, تو ابھی تو بڑے ہوں گے, آہستہ آہستہ دیکھیں گے. بیٹے میں میرے میں ہے وہ فلوٹ بھی, ایون کہ اس نے سارے گاما پادھا نیسا اس کی پوزیشنز وغیرہ میرے سے سیکھ لی ہیں. تو میں نے کہا چلو کبھی دل کرے گا تو بجا لے گا, اگر نہیں بجائے گا تو کوئی بات نہیں. بہن بھائیوں میں چھوٹا بھائی ہے میرا, وہ قدرتی اس کی آواز بڑی پیاری ہے. چھوٹی سسٹر, اس نے میرے سے 2 سانگ سیکھے تھے فلوٹ پہ. میکنگ کی یہاں پہ کچھ خاندان ہیں جو کہ کچھ انسٹرومنٹس بناتے ہیں, جیسے طبلے کے کچھ فیملیز ہیں جو کہ وہ بناتے ہیں, ہارمونیم کے کچھ فیملیز ہیں وہ ہارمونیم بناتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی انسٹرومنٹ پیدا نہیں ہوتا. یہ بیمبو ہے, یہ بنگال سے آتا ہے. ہم نے تو جب شروع کی تھی تو اس وقت بنگلہ دیش سے آتا تھا, پھر انڈیا سے بھی یہ آتا ہے. تو پاکستان میں اس کی پیداوار نہیں ہے. پاکستان میں وہ والا بانس ملتا ہے جس پہ انٹینے لگتے ہیں. یہ اصل بنیاد ہے کلاسیکی موسیقی, وہ زندہ ہے اور زندہ رہے گی. 5000 راگ یاد ہیں, ایک مثال ہے, ٹھیک ہے. اب میں ان کو کیا کروں جب سامنے والی پبلک کو جو ہے وہ بھیروی کا بھی نہیں پتا, تو میں تو اس کو کالا جوڑا ہی سناؤں گا نا, کیونکہ مجھے پتا ہے وہ کالا جوڑا جو ہے وہ بھیروی میں ہے, لیکن پبلک کو نہیں پتا. تو جب وہ میرا کالا جوڑا سن لے گی نا تو وہ میرا بھیروی بھی سنے گی. راگوں کی فیوژنز کریں, راگوں کی پریزنٹیشن پہ توجہ دیں, راگوں کو اچھا بنا کے پیش کریں, وہ خوشنما آوازیں تلاش کریں کہ جن کے اندر یہ راگ اچھے لگیں. آپ کسی قوم کی بدحالی کا آپ دیکھ لینا تو
سب سے پہلے آپ وہاں کے فنکاروں کے حالات دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ قوم کتنی باذوق ہے. ٹھیک ہے, ذوق باذوق جو قومیں ہوتی ہیں نا وہ اپنے فنکاروں کے ساتھ اچھا کرتی ہیں. جو خدا کا جو رستہ ہے نا اس تک پہنچنے کے لیے انسان سے عشق کرنا بہت ضروری ہے. جب تک انسان سے عشق نہیں ہے نا خدا کا نہیں پتہ چلتا, خدا کا رستہ ہاتھ نہیں آتا. یہ حقیقت کو پانے کے لیے مجاز کا کاٹنا ضروری ہے. تو یہ صوفی ہمیں بتاتے ہیں. پاس سب کچھ ہوتے ہوئے اس کو تلاش نہیں کیا ہے, لیکن آپ اس کو کعبے میں بھی ڈھونڈو گے تو وہ نہیں ملے گا, لیکن اگر اندر بیٹھ کے اس کو تلاش کرو گے تو ہو سکتا ہے اندر سے آپ کو مل جائے. درد خدا ہے. خدا جس کو کوئی دولت دینا چاہتا ہے تو اس کو درد کی دولت دیتا ہے. وہ کسی صورت میں بھی دے سکتا ہے. تو آپ کو 5 وقت جھکنے کی تلقین کی جاتی ہے, اس کی ایک ٹائمنگ ہے. وہ جھک کے نا آپ کے اندر بھی اگر جھکاؤ نہ آئے تو وہ سجدہ چاہے آپ جتنا مرضی کریں لیکن اندر کا جھکاؤ اصل چیز ہے. درد جو ہوتا ہے نا, درد کی جو سب سے بڑی دعا ہوتی ہے وہ بھی درد ہی ہوتا ہے. درد اصل میں ختم نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, درد تبدیل ہو جاتا ہے مزید بڑے درد میں. اس نے بڑا کچھ سکھایا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو فطرت کے قریب کرتی ہے. مجھے اس کے اندر بہت پیار ملا. عجیب سی عزت دے رہے ہیں لوگ, مطلب کوئی بانسری والی سرکار کہہ رہا ہے تو کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے. اس وجہ سے مجھے اپیل کیا کہ میرے لیے کچھ ہے. پہ اکیڈمیز نہیں ہیں یہاں پہ, انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں جہاں میوزک سکھایا جائے, ڈگریز نہیں دی جاتی ہیں, یونیورسٹیز میں یہ نہیں ہے. تو ہم لوگوں کو وہ ایفرٹ کر کے ہم لوگوں کو خود استادوں سے ان کے گھروں میں جا کے تعلیم حاصل کرنی پڑی ہے. پاکستان میں بے پناہ ٹیلنٹ ہے اور ٹرینڈ پہلے تو نہیں تھا لیکن اب کافی ٹرینڈ ہو گیا ہے. اب تو بہت لوگوں نے فلوٹ کا شوق ہو گیا ہے. لوگ سیکھنا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں اس کے اندر, اس کو باقاعدہ سیکھنا چاہتے ہیں. تو لیکن محنت کرنے والے لوگ نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہفتے ڈیڑھ میں آ جائے, مہینے میں آ جائے, لیکن ہم لوگ تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ ابھی بھی سیکھ رہے ہیں.